فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات بھیجتے پر محمد۔ اس سلسلہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس ہے۔ ایک مومنین کرام سے ایک گزارش ہے بہت ہی اہم، کہ ظاہر ہے کہ ان مجلسوں میں امام بڑا فرام آپ کی مجلس ہے یا اور دو بڑی مجلسیں ہوتی ہیں مجمع کے لحاظ سے، تو ان میں ہزاروں ہزار کا مجمع رہتا ہے ہر سال، لیکن اس سال کسی مجبوری کے تحت پابندی ہے، اور وہ پابندی ہماری بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ خود مریض کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو یہ مرض ہے، اور اگر وہ مجمع میں آ گیا تو آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو وہ مرض پھیل سکتا ہے۔ تو ایک آدمی 100 آدمیوں کو مریض بنا سکتا ہے، اور 100 آدمی جب محلے میں جائیں گے تو ایک ایک آدمی 100 کو مریض بنا دے گا، تو معلوم ایک آدمی سے 1000 آدمی مریض ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو کچھ بھی اس سال ہو رہا ہے وہ احتیاط کے تقاضوں کے تحت ہو رہا ہے۔ لہذا گزارش یہ کہ ضد نہ کریں، بحث نہ کریں کہ صاحب ہم شریک ہوں گے، ہر سال شریک ہوتے ہیں، اس سال بھی شریک ہوں گے، نہیں، مجبوری کے تحت شرکت سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ تمام مجلسوں کو آپ آن لائن گھر ہی پر سنیں۔ ہمارے اسرار یہ تھا، ہمارے اسرار مجمع میں نہیں تھا کہ 20,000 کا مجمع ہونا چاہیے، 50,000 کا مجمع ہونا چاہیے۔ ہمارا جو اصرار تھا وہ تھا کہ آن لائن مجلس بھی امام باڑے ہی سے نشر ہونا چاہیے، چاہے وہ مختصر مجمع کے ساتھ ہو۔ امام باڑوں پابندی تھی کہ نہیں، امام باڑے سے آپ مجلس نشر نہیں کر سکتے، وہاں مجلس منعقد نہیں ہوگی، گھر سے نشر کیجیے آپ۔ تو اسی کے اوپر ہماری بات چیت تھی، اسی پر دوڑ دھوپ تھی، اسی پر دہلی جانا، ادھر جانا ادھر جانا، کہ کم از کم امام باڑے کے اندر ہمیں اجازت ملے کہ امام باڑے سے ہم اس مجلس کو نشر کریں، تاکہ امام باڑہ ہمارا سونا نہ رہے کہ صاحب کوئی مجلس نہیں ہو سکی اس میں، اور وہ مجلس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لہذا اصرار تھا ہمارا کہ آن لائن مجلس امام باڑے سے نشر ہو۔ مجمع پر اصرار ہمارا نہیں تھا کہ بہت مجمع ہونا چاہیے، زیادہ مجمع ہونا، ہر سال کی طرح مجمع ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حماقت ہوتی، وہ بیوقوفی ہوتی، اور ہم پر بھی وہی الزام آتا ہے جو تبلیغ جماعت پر آ گیا۔ خدا نخواستہ ذرا سا بھی مرض پھیل جاتا تو معلوم ہے کہ وہ کہنا، ارے صاحب ان کی وجہ سے بھی مرض پھیلا، ان کی وجہ سے بھی تباہی مچی۔ لہذا بالکل اصرار نہ کریں آپ، اور آن لائن یہ تمام مجلسیں سنیں جو ہو رہی ہیں، اور یہاں آنے کی ضد اور بحث نہ کریں، یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے اور آپ ہی کی بہتری کے لیے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ تبرکاً جو میں ابتدا میں چند جملے مجالس امام حسین جو ہمارے تبرکات ہیں اس کے سلسلے میں ضرورت کرتا رہتا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی تبرکات آج نظر آ رہے ہیں تو وہ کسی جاہل کے ذریعے سے نہیں شامل کیے گئے ہیں، بلکہ اپنے زمانے کے مرجع وقت کے ذریعے سے کہا جاتا ہے صاحب یہ سب بیکار کی چیز۔ خود بعض جو شیعہ مولوی ہیں جو بہت متاثر ہیں وہابیت سے، اور ان کے جلسوں میں وہابی حضرات بھی شریک ہوتے رہتے ہیں، تو لہٰذا وہ کبھی کبھی یہ جملہ کہہ دیتے ہیں صاحب یہ تابوت کیا ہے، یہ ذریح کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ زلزلہ کیا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ کسی جاہل کے ذریعے سے ان سب کو درست نہیں کیا گیا تھا، یہ اور اپنے زمانے کے مرجع وقت کے ذریعے سے
اور جو پہلا مرجع تھا ہندوستان اور پاکستان کا، یعنی سید دلدار علی آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی فرباب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے سب یہ چیزیں انٹروڈیوس کی گئی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرجع وقت یہ انٹروڈیوس کر رہا ہے تو اس کی نگاہوں میں شریعت ہوگی، اس کی نگاہوں میں اسلامی احکام ہوں گے، تب اس نے تمام چیزوں کو انٹروڈیوس کیا. لہذا ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. خود شیعوں کے ذریعے سے جو دشمنان اہل بیت ہے وہ تو اعتراض کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے کچھ مولوی جو ہوتے ہیں وہ بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ صاحب سیمینارز کیجیے اور بڑے بڑے استاد ہوٹلوں میں جلسے ہونا چاہیے، اس کے ذریعے تبلیغ ہوگی. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کسی بھی شے کی جو قیمت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا سا ایک اپنے پڑھے لکھے جوانوں کے لیے کچھ جملے عرض کر دوں. جو کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تابوت کیا ہے، یہ زری کیا ہے، کیا ہے کے لیے مقصد کیا ہے ان کا. تو یہ لکڑی ہے، یہ تازیہ جو ہے وہ بعض کی تیلیاں ہیں اور اس میں کاغذ ہے، اور یہ تابوت کیا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ علم کیا ہے، یہ صاحب جو ہے وہ باس ہے، اس کے اوپر آپ نے کپڑا لپیٹ دیا، اب چوم رہے ہو اسے. اب باس کو یوں تو نہیں چومتے آپ، لیکن اثر اس پر علم کا پھریرا لگا، اس کو آپ چومنے لگے، اس کو ذرا آپ بوسہ دینے لگے. تو آپ یاد رکھیں کہ ہر کسی چیز کی جو قیمت ہوتی ہے اس کی مادیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی قیمت مادیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر شے کی قیمت اس کی معنویت کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہر شے کی جو اہمیت ہوتی ہے، قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ اس کی معنویت کی بنیاد پر ہوتی ہے. بہت سی مثالیں آپ خود پیش کر سکتے ہیں، میں تو ایک دو بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو 100 کا جو پہلے کا نوٹ ہے پرانا، وہ بڑا نوٹ ہے. جو پہلے کا چھپا ہوا ہے وہ نوٹ، وہ بڑا نوٹ ہے. اب تو خیر چھوٹے چھوٹے بھی آ گئے ہیں، لیکن پہلے کا نوٹ جو ہے بڑا نوٹ ہے 100 کا. اور 500 کا نوٹ چھوٹا نوٹ ہے. اگر آپ دونوں کو ملائیں تو 100 کا نوٹ بڑا نکلے گا اور 500 کا نوٹ چھوٹا نکلے گا. آپ کسی بچے کے پاس جائیں اور اس کو 100 کے 2 نوٹ دیں اور اس سے کہیں یہ 2 لے لو، اپنا ایک 500 والا دے دو. تمہارے پاس ایک ہے، ہمارے پاس 2 ہیں، لہٰذا یہ 2 لے لو، وہ ایک دے دو. بچہ اگر سمجھدار ہے تو کہے گا کہ تمہارے 2 سے ہمارا ایک زیادہ قیمتی ہے. ایک سلوات بھیجے ہوتا. ہم بازار میں لے جائیں گے تو ان 2 کی قیمت کم ملے گی اور یہ جو چھوٹا نوٹ ہے اس کی قیمت زیادہ قرار پائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قد و قامت معیار نہیں ہے، معنویت معیار ہے. ایک سلوات بھیجے مولانا نواز محمد والے. مادیت معیار نہیں ہے، معنویت معیار ہے. دوسرا بالکل آسان مثالیں ہیں کہ بچے بھی سمجھے کہ ایک طرف ایک من لوہا ہے کہ ایک بیچارہ کمزور آدمی اس کو ہلا بھی نہیں پائے گا، اٹھا بھی نہیں پائے گا. ایک من لوہا رکھا ہوا ہے پورا، اور دوسری طرف صرف 10 گرام سونا ہے. 10 گرام سونا ہے کہ ایک ننھا سا بچہ اپنی ہتھیلی پر لیے ہوئے ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ہتھیلی پر لیے ہوئے 10 گرام سونا، اور ایک من لوہا ہے کہ جو اس کا اٹھانا ہلانا مشکل ہے. تو اگر مادیت معیار ہوتی تو ایک من لوہے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے تھی اور 10 گرام سونے کی قیمت کم ہونا چاہیے تھی. لیکن جب آپ بازار میں لے جائیں گے تو اس ایک من لوہے کی قیمت کم ہوگی اور یہ 10 گرام سونے کی قیمت زیادہ ہوگی. اس کی قیمت زیادہ کیوں ہے؟ اگرچہ وزن میں زیادہ ہے، ہر ایک کہے گا کہ مادیت معیار نہیں ہے، معنویت معیار ہے. توجہ ہے. پھر ایک مثال عرض کر دوں. میں راستے میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے بیچ راستے میں. میں نے اس پتھر کو ہٹا کر دور پھینک دیا اور تھوڑا اور آگے بڑھا، ایک پتھر اور ملا کہ ذرا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا. میں آگے بڑھا اور اس پتھر کو اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا، اپنی جگہ پر اسے بٹھا دیا. ایک صاحب ساتھ تھے، وہ کہنے لگے صاحب آپ کا تو عجیب عمل ہے، ایک پتھر کو آپ نے دور پھینک دیا اور ایک پتھر بیچ میں پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو اٹھا کر نصب کر دیا. تو فرق کیا ہے؟ دونوں پتھر ہیں، دونوں پتھر ہیں، لیکن آپ کے عمل میں فرق کیوں ہوا؟
تو میں کہوں گا کہ جس پتھر کو دور پھینکا وہ راستے کا پتھر تھا. ارے توجہ رہے, وہ راستے کا پتھر تھا, وہ آنے جانے والوں کے راستے کو روک رہا تھا, وہ زحمت کا سبب بن رہا تھا, اور جس کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ لگایا یہ راستہ بتانے والا پتھر. ایک سلوات بھیجے آواز, یہ رہنمائی کرنے والا پتھر ہے, یہ راستہ بتانے والا پتھر ہے. تو جو راستہ روک رہا ہو اس کو دور پھینکنا چاہیے, اور جو راستہ بتا رہا ہو اپنی جگہ ہٹ جائے تو اپنی جگہ پر لے آنا چاہیے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. نہیں, اور مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر مثال دے دوں. مسلمانوں کے لیے اور بہتر مثال, جب پہلا میں نے حج کیا ہے سب سے پہلے 95 میں, تو وہاں پر جہاں پر کنکریاں مانگی جاتی ہیں شیطان کے اوپر, تو مجھے آج تک یاد ہے, تصویریں بھی لوگوں کے پاس محفوظ ہوگی, کہ آج بورڈ لگے ہوئے تھے, اردو میں بھی بورڈ لگے ہوئے تھے وہاں کے اوپر, اس پہ لکھا تھا پہلا شیطان, چھوٹا شیطان, چھوٹا شیطان, مجھولا شیطان اور بڑا شیطان. اس طرح کے بورڈ 95 میں اس طرح کے بورڈ لگے تھے کہ چھوٹا شیطان, مجھولا شیطان اور بڑا شیطان. اب کچھ شیعہ علماء نے اتنے نقطے لگائے کہ انہوں نے بورڈ بدل دیے. اب انہوں نے بورڈ بدل دیے, اب جمرہ اولا, جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اخری, اس طرح سے انہوں نے اس کو بورڈ بدل دیا. وہ شیطان کے لفظ انہوں نے ہٹا دیا ہے. ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ شیطان پہ کنکریاں ماری جائیں. ایک سلوات بھیجے بتا, کیونکہ ان کو اپنے شیطان یاد آ جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجے بتا آواز تو پر محمد وار. تو بہرحال ہے پتھر. بہت توجہ چاہوں گا, مسلمانوں جو اعتراض کرتے رہتے ہیں صاحب کہ یہ دری کیا ہے, یہ تعزیہ کیا ہے, یہ علم کیا ہے, یہ تابوت کیا ہے, تو اس سلسلے میں مسلسل اعتراضات ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا مجبوراً یہ چند جملے پیش کرنا پڑتے ہیں کہ اب جب آپ جائیں گے وہاں پر, میں تو 5 مرتبہ مشرف ہو چکا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اپنے کچھ پیٹھ کی تکلیف کی وجہ سے میں حاضری نہیں دے پا رہا ہوں. 5 مرتبہ میں حج سے مشرف ہو چکا ہوں. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ادھر مسلمان پہنچتا ہے تو پتھر مارنے لگے, اور جن کے پاس پتھروں کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے اور جوتے چپلیں چلانے لگتے ہیں. جب وہاں سے مجمع ہٹتا ہے تو لاکھوں چپلوں جوتوں کا ڈھیر وہاں پر ملتا ہے. معلوم ہے کہ وہ پتھر ختم ہو گئے, جوش میں انہیں نے اپنے جوتے اتار کے مارنا شروع کر دیے, چپلیں اتار کے مارنا شروع کر دی. اور بابا وہ بھی چوکتا نہیں, بدلہ لیتا ہے. سارے حادثے وہیں پر ہوتے ہیں. زیادہ تر مسلمان کچل کے وہیں کے اوپر مر جاتے ہیں بیچارے. لیکن بہرحال وہ 3 پتھر ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب بورڈ بدل دیے گئے, ورنہ وہاں پر 3 شیطانوں کے نام لکھا تھا کہ پہلا شیطان, دوسرا, تیسرا شیطان. اور بورڈ بدل کے بعد اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ہے شیطان, پتھر ہیں. بہت توجہ مسلمانوں کی توجہ چاہتا ہوں. پتھر ہیں, پتھر ہیں. وہ تینوں جو ہے وہ پتھر ہیں. اس کے اوپر کنکریاں ماری جا رہی ہیں, ان کے اوپر تھوکتے تھے, سب میں دیکھ رہا تھا. اس کے بعد جوتے چپلیں چل رہی تھیں. جب اچھی طرح سے ان تینوں کی بے عزتی کر چکے, اب کعبے پر آئے تو ایک چوتھا پتھر ملا. ارے توجہ چاہوں گا, ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے جو انکار کر سکے؟ اب کعبے کے پاس آئے تو ایک چوتھا پتھر ملا. وہاں اتنی بے عزتی, وہاں اتنی بے احترامی, وہاں اتنے سب حرکتیں, لیکن ادھر چوتھا ملا. ہر ایک چاہتا ہے کہ چوم لیں, ہر ایک چاہتا ہے کہ بوسہ لے لیں. جو قریب نہیں پہنچ سکتا وہ دور سے سلام کر رہا ہے, سلام کر رہا ہے. ارے بھائی یہ پتھر تو یہ بھی ہے. ارے توجہ رہے, پتھر تو یہ بھی ہے. فرق کیا ہوا؟ ہر حاجی کہے گا نہیں بڑا فرق ہے, وہ شیطان کی طرف منسوب ہے, یہ رحمان کی طرف منسوب ہے. وہ بے عزتی کے لائق ہے, یہ احترام کے لائق ہے. ایک سلوات بھیجے محمد وار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے معنویت. مادیت جو ہے وہ بنیاد نہیں ہوتی ہے, بلکہ معنویت جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم علم چومتے ہیں تو ہم اس کپڑے کو نہیں چومتے, ہم اس بانس کو نہیں چومتے ہیں, بلکہ ہم کس کو چومتے ہیں؟ ہم زینب کی تمنا کو چومتے ہیں.
ہم زینب کی دعا کو چومتے ہیں. ہم جب تازی و زری کو چومتے ہیں تو لکڑی مراد نہیں ہوتی ہے, کاغذ مراد نہیں, بلکہ اس میں جو معنویت پائی جاتی ہے, اس میں جو نسبت پائی جاتی ہے, اس کی تعظیم ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والا. تو یہ غلط فہمی رفع ہونا چاہیے, اور یہی غلط فہمی شیطان کی بھی تھی. جب جناب آدم کے سجدے سے اس نے انکار کیا تھا تو اس نے بھی مادیت کو بنیاد بنایا تھا کہ پالنے والے تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور اس کو مٹی سے خلق کیا ہے. آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے, لہذا میں اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا, کیونکہ میٹر کو بنیاد بنایا, مادیت کو بنیاد بنایا. ارے فرشتوں نے بھی اعلان کیا تھا وہ افضل ہیں, پوری توجہ رہے. فرشتوں نے بھی اعلان کیا تھا ہم بہتر ہیں, مگر وہ سلوک اللہ نے فرشتوں کے ساتھ نہیں کیا کہ جو شیطان کے ساتھ کیا. اس نے بھی افضلیت کا اعلان کیا تھا, ان نے بھی افضلیت کا اعلان کیا تھا, لیکن فرق یہ رہا کہ اس نے مادیت کو بنیاد بنایا تھا, فرشتوں نے معنویت کو بنیاد بنایا تھا. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والا. لہذا فرشتوں کی اصلاح کی گئی, ان کو سمجھایا گیا اور اس سے کہا گیا قوموا انی, میرے پاس سے ہٹ جاؤ. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. تو حقیقت یہ ہے کہ مادیت معیار نہیں ہوتا ہے بلکہ معنویت معیار ہوتی ہے. ہم اس کی ان تمام جتنے بھی تبرکات ہیں ان کی مادیت کی تعظیم نہیں کرتے, ان کی معنویت کا احترام کرتے ہیں. صلوات بر محمد وآلہ. اب ظاہر کہ موضوع بہت زیادہ وسیع ہے اور اس میں بہت زیادہ پہلو ہیں اور ظاہر تمام چیزوں کو عرض کرنا مشکل ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا. میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کبھی بھی امت کو اختیار نہیں دیا, کبھی امت کو اختیار نہیں دیا. یہاں تک کہ انبیاء کو اختیار نہیں تھا کہ اپنا جانشین بنا لیں, رسولوں کو اختیار نہیں تھا اپنا جانشین بنا لیں. قرآن میں مثالیں موجود ہیں. جناب ہارون کے سلسلے میں جناب موسیٰ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے ایک میرا وزیر بنا دے جو میرے بوجھ کو بانٹ سکے. ہارون اخی, میرے اہل بیت سے ہو, میرا بھائی ہارون. نام بھی دے رہے ہیں, رشتہ بھی بتا رہے ہیں, عہدہ بھی بتا رہے ہیں. اے موسیٰ آپ خود منتخب کر لیجئے, آپ خود بنا لیجئے. ارے 40 ہی دن کے لیے تو جا رہے ہیں, 40 دن کے لیے جا رہے ہیں, خود منتخب کر لیجئے. تو جناب موسیٰ اعلان کریں گے کہ مجھے سفارش کا اختیار تو ہے مگر بنانے کا اختیار نہیں ہے, بنانے کا اختیار نہیں ہے. لہذا یہاں بھی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا, انی جاعل کہیں نہیں کہا رسول نے, انی جاعل کہیں نہیں کہا رسول نے, کہا انی تارکن, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. رسول کو بنانے کا حق نہیں تھا, جس کو اللہ نے بنایا ہے اسے چھوڑ کے جانے کا حق ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. اور ابتدا سے انتہا تک رسول نے پہچانا. کہا اگر صاحب رسول نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا, رسول نے کوئی اعلان نہیں کیا. ابھی میں نے اتنا جملے کہے کرونا کے سلسلے میں کہ آپ لوگ مجلسوں میں شریک نہ, اس طرح سے کثرت کے ساتھ شریک نہ ہوئیے, گھروں میں آن لائن سنیے. اور کوئی کہہ دے کہ مولانا نے تو کچھ کہا ہی نہیں, لہٰذا ہم تو آئیں گے بھیڑیا دھسان. بالکل جو کچھ کہا وہ سوال سنی کر دیں, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. کوئی موقع اور محل ایسا نہیں ہے کہ جب رسول اللہ نے جتایا نہ ہو, بتایا نہ ہو. سب سے پہلا موقع تو دعوت ذوالعشیرہ ہے کہ جہاں کے اوپر رسول اللہ نے صاف اعلان کیا تھا. عجیب چیز ہے, آج ہر مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے. نہیں, میں پوری توجہ کے ساتھ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے جتنے بھی سننے والے سب کی توجہ رہے, بھرپور توجہ رہے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں. اور پورے اعتماد سے بات کر رہا ہوں, پورے بھروسے سے بات کر رہا ہوں کہ رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ اس طرح سے تم میرا کلمہ پڑھو. میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں رسول ہوں, یہ نہیں اعلان فرما, بلکہ کہا تھا میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے. یہی دعوت ذوالعشیرہ میں جملے ہیں. رسول اللہ ہر تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالیے, رسول کے یہی جملے ہیں. پوری توجہ چاہو گا,
یہی جملے ملیں گے ہر تاریخ میں آپ کو کہ میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں لے کر آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں, لیکن اور کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے. ارے بھرپور توجہ چاہوں گا. میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتیں لے کر آیا ہوں, کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے. مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے کلمہ سکھایا ہے مسلمانوں کو, اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. ایک صلوات بھیجے ورنہ آواز. اور یہی رسول ہے جس نے انہیں اضافہ کیا اس میں علی ولی اللہ کا غدیر کے میدان میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو علی نے دعوت ذوالرشیدہ میں پڑھا, اور ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو رسول نے میدان غدیر میں سکھایا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے, ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے محمد. علی دعوت کا اہتمام کرو, دعوت کا اہتمام مولا علی کے ذریعے سے. اور کہاں؟ جناب ابو طالب کے گھر میں. جناب ابو طالب کے گھر میں. کس کے گھر میں؟ جس کو آپ بت پرست کہتے ہیں. کس کے گھر میں؟ جس کو آپ مشرک کہتے ہیں. کس کے گھر میں؟ جس کو آپ کافر کہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بہتر جگہ اعلان اسلام کی کون سی تھی؟ ارے بے توجہ چاہو گا. سب سے افضل جگہ اسلام کے اعلان کی کون سی تھی؟ کعبے سے اعلان ہونا چاہیے تھا. پوری توجہ رہے. کعبے سے اعلان ہونا چاہیے تھا. اس سے بہتر کون جگہ؟ اللہ کے گھر سے اعلان ہونا چاہیے تھا. رسول اللہ کو پہلی مرتبہ جو اعلان ہوا ہے وہ اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے تھا, کعبے سے ہونا چاہیے تھا. تو شاید رسول فرمائے وہ جگہ اس لیے مناسب نہیں تھی کہ وہاں 365 بت موجود تھے. 365 بت موجود تھے, لہذا وہاں سے اسلام کا اعلان نہیں ہوگا کہ جہاں بت موجود ہو. ارے توجہ رہے. وہاں سے اسلام کا اعلان نہیں ہوگا جہاں بت موجود ہوں. آج کون گھر ایسا ہے کہ جہاں جس کو جو مانتا ہے اس کی مورتی موجود نہ ہو؟ اس زمانے میں گھروں میں بھی لوگوں کے بت موجود تھے. رسول کو ایسے گھر کی تلاش تھی کہ جہاں کوئی بت موجود نہ ہو, تو سوائے ابو طالب کی اور کوئی گھر نہیں ملا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے, ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد. دعوت کا اہتمام ہوتا ہے. کہا جاتا ہے صاحب نہیں اعلان ہوا امامت کا, نہ اعلان, نہ وصایت کا اعلان, نہ وزارت کا اعلان, کوئی اعلان نہیں. دیکھیے تاریخیں کیا لکھتی ہیں. اس کے بعد وسیع میرا ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا. محمد حسین ہیکل یہ بہت بڑے صحافی تھے مصر کے. انہوں نے انگلش میں کتاب لکھی, عربی میں لکھی تھی, محمد کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا انہیں. تو اس میں انہوں نے تاریخ طبری کہ پوری روایت لکھ دی پوری, کہ رسول نے اعلان فرمایا کہ کون وسیع ہوگا, کون جانشین ہوگا. اس کے بعد جب مولا علی نے فرمایا کہ میں مدد کروں گا, تو اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ تم ہی میرے وسیع, تم ہی میرے وزیر, تم ہی میرے خلیفہ, تم ہی میری جانشین. تاریخ طبری کی پوری عبادت انہوں نے اپنی تاریخ میں محمد حسین ہیکل نے لکھ دیا. اب جو چھپی کتاب قیامت بچ گئی. ارے صاحب آپ نے تو ہمارے مذہبی کو ختم کر دیا, آپ نے تو ہمارے مسلکی کو ختم کر دیا. تو دوبارہ جو اس کو چھاپا گیا تو اس میں انہوں نے اس کے آگے ڈیش 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 لگا دیا, ساری عبارت اڑا دی انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی تاریخیں مانتی ہے کہ رسول کی طرف سے اعلان ہوا, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے. 40 لوگوں کو بلایا گیا. تاریخیں آپ دیکھ لیں, سیرت کی کتابیں دیکھ لیں. اور مولا علی نے اہتمام کیا کہ ایک ران
اور 3 سیر آٹا. تاریخ میں یہ ہے کہ وہ ایک آدمی تک کھا جاتا تھا. ایک رہن گوسفند کی اور 3 سیر آٹا ایک آدمی کی خوراک تھی اس زمانے میں. یہ جو آنے والے تھے 40. اب تاریخ کہتی ہے کہ 40 آئے, پیٹ بھر کے سب نے کھایا, کھانا اسی طرح سے موجود تھا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اس کو کہتے ہیں برکت, اس کو کہتے ہیں تبرک. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ تبرک جو ہوا ہمارے کیا بڑھتا ہے, یہ اسی سیرت کا سلسلہ ہے جو آج بھی جاری ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. بہت توجہ رہے, بہت تاریخ تمام تاریخ میں موجود ہے. اب رسول اللہ نے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا. تاریخ کہتی ہے کہ ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ان کی بات نہ سنو, یہ تمہیں بہکا دیں گے. سردار عرب ہے, بڑا روبداب تھا اس کا. اب جو اس نے اٹھ کر کہہ دیا تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی بیٹھنے کی. سب پورا مجمع اٹھ کھڑا ہوا اور چھوڑ کر چلے گئے. دوسرے دن پھر دعوت ہوئی, پھر سب آئے. اب دعوت چیز ہی ایسی ہے کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لہذا دوسرے دن پھر جمع ہوئے, پھر پیٹ بھر کر کھایا. اور دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ جیسے رسول اللہ نے اٹھ کر کہنا چاہا, ابھی کوئی بات نہیں کہہ پائے تھے کہ ایک دم سے ابو لہب کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ان کی بات نہ سننا, یہ تمہیں بہکا دیں گے. تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. 3 دن تک یہ بات ریپیٹ ہوئی کہ جب بھی رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے تھے ابو لہب کھڑا ہو جاتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا, یہ تمہیں بہکا دیں گے, یہ تمہیں بہکا. پورا مجمع منتشر ہو جاتا تھا. اب میں یہاں پر مسلمانوں کی توجہ چاہتا ہوں. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. ارے توجہ چاہو, ابھی تک تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں. کچھ تاریخ میں یہی ہے کہ کچھ کہنا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ کہیں. ابو لہب کھڑا ہو جاتا تھا, ان کی بات نہ سننا ہے تمہیں بہکا دیں گے. سوال یہ ہوتا ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں, یہ پہلے سے اٹھ کر کیوں کہہ دیتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا, یہ تمہیں بہکا دیں گے. ابھی تو رسول نے کچھ کہا نہیں مگر بغیر کہے سمجھ گیا. ارے توجہ, بغیر کہے سمجھ گیا کہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں. تاریخ میں ایسے 2 ہی سمجھدار ہمیں ملے ہیں. تاریخ میں ہمیں 2 ہی سمجھدار ایسے ملے ہیں. یہاں ابو لہب کہنے سے پہلے سمجھ گیا کہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں, وہاں لکھنے سے پہلے سمجھ گئے کہ رسول کیا لکھنا چاہتے ہیں. یہاں بولنے نہیں دے رہا ہے, وہاں لکھنے نہیں دے رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد. ایک صلوات بلند آواز محمد وآل محمد. ایک صلوات اور بھیج دے پر محمد. 3 دن اسی طرح سے گزر جاتے ہیں. 3 دن اسی طرح سے گزر جاتے. اب چوتھا دن آ گیا, پھر دعوت ہوئی, پھر سب آئے. اب جب دعوت ختم ہو گئی اور رسول نے اٹھ کر کچھ فرمانا چاہا تو جیسے ہی ابو لہب نے اٹھنا چاہا, اب تاریخ کہتی آج ایک شخصیت بلند ہوئی. آج ایک شخصیت بلند ہوئی اور اس نے ابو لہب کو خطاب کر, سردار عرب ہے. میں نے کہا اتنا روب و داب تھا کہ وہ کہہ دیتا تھا کہ چلو یہاں سے, تو سب اڑ جاتے تھے. کسی کو رکنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں رک جائے. لیکن آج ایک دوسری شخصیت کھڑی ہوئی اور ابو لہب کو ڈانٹ کر کہا اسکت یا اعور. ارے توجہ رہے, تاریخ کے جملے ہیں. اسکت یا اعور, ایک کانے خاموش ہو جا. اسکت یا اعور, ایک کانے خاموش ہو جا. ہاذا وانتا انتا.
توجہ رہے، ہاذا ہاذا وانتا انتا، ارے میرے بھتیجے کی شان کو پہچان اور اپنی اوقات دیکھ. ایک سلوات بھیجے. ہاذا ہاذا وانتا انتا، ہمارے بھتیجے کی شان دیکھ اور اپنی اوقات پہچان. اس کے بعد اب رسول اللہ سے خطاب کرتے ہیں کہ اٹھئے، قم. بہت توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ صاحب ایمان نہیں لائے تھے مگر بھتیجے سے محبت بہت کرتے تھے، لہذا سرپرستی جو تھی وہ مومن کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے نہیں تھی، رشتہ داری کی حیثیت سے تھی. نہیں، بہت بھرپور توجہ پھر چاہوں گا کہ رشتہ داری کی حیثیت سے یہ سرپرستی تھی. مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، رسول کو رسول نہیں مانا تھا، نبی کو نبی نہیں مانا تھا، صرف محبت کے تقاضوں کے تحت چچا تھے، اس لیے ساری سرپرستی تھی. تو میں کہوں گا اگر چچا کی حیثیت سے سرپرستی تھی تو پھر چچا کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ تحفظات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لاکھ چچا بھتیجے کو چاہتا ہو تو کیا کہے گا؟ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے. تو اب رسول اب کہنا یہ چاہیے تھا جناب ابو طالب کو، بڑے محبت کرتے تھے چچا کی حیثیت سے. تو اگر چچا کی حیثیت سے محبت تھی تو ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا اے نور نظر اٹھو، اے لخت جگر اٹھو، اے دل کے ٹکڑے اٹھو اور جو دل چاہے کہو. چچا بھتیجے سے اسی طرح سے خطاب کرے گا. ارے توجہ رہے، چچا بھتیجے سے اسی طرح سے خطاب کرے گا. اے نور نظر اٹھو، جو کہنا ہو کہو. اے میرے لخت دل اٹھو، جو کہنا ہو کہو. اے میرے دل کے ٹکڑے اٹھو، جو کہنا ہو کہو. لیکن کیا اسی طرح سے ابو طالب نے خطاب کیا ہے؟ قم یا سیدی قوم یا سیدی و مولائی، اٹھئے اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے مولا جس نے رسول کو کہا ہے اس کا نام ہے ابو طالب. ایک صلوات بھیجے بناواز. اے سید و سردار اٹھئے، جو کہنا ہو کہیے. انتا صادق و مصدق، آپ سچے بھی ہیں، تصدیق شدہ بھی ہیں. اس کے بعد تلوار درمیان میں رکھ لی اور کہا کسی کو جانے نہیں دوں گا، کسی کو جانے نہیں دوں گا جب تک میرے بھتیجے کی بات مکمل نہ ہو جائے. اس وقت تک روکے رکھا. توجہ رہے، جب تک رسول کا کلام مکمل نہیں ہو گیا اللہ نے اعلان کیا میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا. اے رسول آپ کو اس احسان کا بدلہ دینا ہوگا، لہذا اگر انہی نے حاضہ سے آپ کو مخاطب کیا ہے تو آپ ان کے بیٹے کو بھی حاضہ ہی سے مخاطب کریں گے. اگر آپ کو مولا کہا ہے تو آپ بھی مولا کے ذریعے ہی سے خطاب کریں گے. اور جس طرح سے انہی نے مجمع کو روکا ہے آپ بھی مجمع کو روکے رہیں گے جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. ایک صلوات بھیجے آواز بر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز بر محمد. تو یہ حقیقتیں ہیں کہ اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ نے بار بار پہچانوایا، بار بار بتایا کہ دیکھو یہ ہے میرا جانشین، یہ میرا خلیفہ، یہ ہے میرا نائب. اور میدان غدیر میں آپ نے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ صرف اتنی حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں اس پہ تفصیل ہے. رسول اللہ نے خالی اتنا ہی نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، بلکہ ابتدا اس طرح سے کی تھی کہ اللہ مولایا، اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ بھی مولا ہے، میں بھی مولا ہوں اور علی بھی مولا ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد. اب اس میں بحث و گفتگو نہ کرو کہ مولا کے کیا معنی ہیں.
اب بحث نہ کرو کہ مولا کی کیا معنی ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑی شخصیت، بہت اہم شخصیت، اور ان کی ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، رحمت للعالمین شاید نام تھا اس کا، رسول اللہ کی سیرت پر تھی، تو انہی نے لکھا کہ غدیر کا واقعہ صحیح ہے، کیونکہ بہت سے تو انکار ہی کر دیتے کہ غدیر ہوئی نہیں، شیعوں کی گڑھی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا عالم، اس کی عالمی شہرت، اس کی کتاب موجود ہے میرے پاس، اس میں وہ تحریر فرما رہے ہیں کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا، غدیر کا واقعہ ہوا تھا، اور رسول نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی علی میاں کے نام سے جو مشہور ندوۃ العلماء کے جو ریکٹر رہے ہیں، جو وہاں کے شیخ الجامعہ رہے ہیں، اتنے بڑے عالم، وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا، رسول نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مگر مولا کے وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ بتاتے ہیں، بلکہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اسی لیے رسول نے غلط فہمیاں مٹانے کے لیے شروع ہی سے اہتمام فرما دیا تھا اور اعلان فرمایا تھا اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب جن معنوں میں تم اللہ کو مولا مانتے ہو، جن معنوں میں رسول کو مولا مانتے ہو، انہی معنوں میں علی بھی مولا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اور ہمیں اختیار دے دیا، ہمیں اختیار دے، توجہ رہے بس کیونکہ دعوت وقت کو گنجائے، ہمیں اختیار دیا، ہمیں اختیار دیا۔ تاریخ تو پڑھو غدیر کی، تاریخ تو پڑھو، پورا مجمع جمع ہے، جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر لو، اور اس کے بعد جب پورا مجمع، مختلف روایتیں ہیں، 90,000 کا، 1 لاکھ کا، 1,20,000، 1,24,000، 1,30,000، الگ الگ روایتیں ہیں۔ سارا مجمع جب جمع ہو گیا تو اب رسول نے فرمایا کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، میرے لیے ممبر کا اہتمام کر دو، میرے لیے بہت توجہ، میرے لیے ممبر کا اہتمام کرو۔ ظاہر حکم رسالت مآب ہے، اصحاب دوڑنے لگے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آج بھی اگر آپ اس میدان میں آپ جائیں گے کہ جہاں پر یہ اعلان ہوا تھا، آج بھی دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی سب ویرانہ ہے، آس پاس کوئی آبادی نہیں۔ جب 1400 سال بعد وہاں کوئی آبادی نہیں ہے آس پاس، تو 1400 سال پہلے کیا کوئی آبادی کہیں نہیں ہوگی؟ دور دور تک نہ کوئی گاؤں تھا، دور دور تک نہ کوئی آبادی تھی۔ رسول نے حکم دیا ممبر کا اہتمام کرو، ارے بہت توجہ، رسول نے حکم دیا ممبر کا اہتمام کرو۔ اب حکم رسالت، ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے، تھک ہار کر آ کر رسول سے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو ممبر کا انتظام نہیں کر سکے، کیونکہ آس پاس کوئی آبادی نہیں، کہیں مسجد ہوتی وہاں سے لے آتے، کوئی آبادی ہوتی وہاں سے لے آتے، وہاں تو کوئی آبادی نہیں دور دور تک۔ تو میں کہتا ہوں کہ رسول کو کیا علم نہیں تھا؟ کیا رسول کو علم نہیں تھا کہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے؟ وہ رسول کو بھی علم تھا کہ آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، ممبر کا اہتمام نہیں ہو سکتا، تو اپنے اصحاب کو اتنا دوڑایا کیوں، ان کو اتنا تھکایا کیوں کہ ممبر کا اہتمام کرو؟ جب آ کر تھک ہار کر انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ممبر کا اہتمام نہیں کر سکے، تو رسول نے فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے بناؤ۔ ارے توجہ رہے، میں بتاتا ہوں کیسے بناؤ، کجاووں کو لگتے جاؤ ایک کے اوپر ایک، خود بخود ممبر بن جائے گا۔ اے رسول، جب آپ کو معلوم تھا کہ آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، ممبر کا اہتمام نہیں ہو سکتا، تو پہلے ہی یہ طریقہ بتا دیا ہوتا کہ اس طرح سے ممبر بنا لو۔ پہلے ان کو تھکایا، جب دور سے آ کر انہوں نے قرار کیا کہ ہم تو ممبر نہیں بنا سکتے، اہتمام نہیں کر سکتے، تب رسول نے فرمایا اس طرح سے ممبر بناؤ۔ شاید اپنے اصحاب کو یہ بتانا چاہتے ہو، یہ جتانا چاہتے ہو کہ جب میرے بتائے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے، تو میرے بتائے بغیر صاحب ممبر کو کیسے بنا سکتے ہو؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز محمد علیہ۔ تو میں نے کہا کہ کل بھی میں نے کچھ حوالے دیے تھے کہ خود رسول اللہ نے اقرار کیا جگہ جگہ،
آج میں بھول گیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ وہ حوالے لے آؤں، لیکن ذہن سے نکل گیا کہ کہاں کہاں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کن کن کتابوں میں موجود. کوئی شیعہ کتاب نہیں، کوئی شیعہ کتاب نہیں. اور قدیم ترین کتابیں جو سیرت کی ہیں ان میں تمام یہ واقعات میں نے کہا کہ جو بھی آتا تھا کہتا تھا نیابت مجھے دے دیجیے گا، حکومت مجھے دے دیجیے گا، خلافت مجھے دے دیجیے گا. ہر ایک کو رسول نے یہی جواب دیا، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے گا وہ بنائے گا، اللہ جس کو چاہے. تو حدیث ہی موجود ہے، قرآن میں بھی کہیں اختیار نہیں دیا. تو یہ بتاؤ کہ تم نے کس اختیار سے اپنے ہاتھ میں یہ اختیار لے لیا تھا؟ ایک صلوات بھیجے بر محمد والے. صرف اہل بیت کو محروم کرنے کے لیے، صرف اہل بیت کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے یہ تمام پوری پلاننگ کی گئی تھی کہ اہل بیت کو ان کا حق نہ ملے. اسی لیے تاریخ پڑھنا منع ہے ان کے یہاں، تاریخ پڑھنا منع ہے. مدرسوں میں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے مدرسوں میں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. حدیث رٹ لو مگر تاریخ ہم نہیں پڑھنے دیں گے تمہیں، کیونکہ تاریخ پڑھی اور حقیقت کھلی کہ کیسے کیسے ظلم، کیسی کیسی ناانصافیاں اہل بیت کے ساتھ ہوئی ہیں. حدیث بس آخری جو حضرت کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت مشہور و معروف حدیث جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. دو چیزیں چھوڑ، یہی وصیت تھی رسول اللہ کی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میرے عطرت اور میرے اہل بیت. لیکن آج جب بھی ٹی وی پہ آپ تقریر سنیں گے، جب ملا تقریر کر رہا ہوگا تو کیا کہے گا کہ رسول نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری سنت، کتاب خدا اور میری سنت. جب بھی ہم کسی چیز کو کہتے ہیں تو کہتے صاحب صحیح بخاری میں نہیں ہے. من کو تو مولا فہد علی مولا، جب ہم کہتے صاحب صحیح بخاری میں نہیں ہے. جب صحیح بخاری میں نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں بھائی؟ کیسے؟ اگر صحیح بخاری میں ہوتی تو ہم مانتے، صحیح مسلم میں ہوتی تو ہم مانتے. ان دو کتابوں کو سب سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے. یہاں تک یہ فتویٰ ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے. ایک ہماری پڑوس کے شہر کے ایک مولوی تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ طلاق ثلاثہ جو ہے وہ بدعت ہے. ان کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا گیا. ارے صحیح بخاری سے انکار کر رہا ہے، ان کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا گیا. یعنی قرآن میں نہیں ہے، اس میں صحیح بخاری میں ہے، لہٰذا قرآن کی ہم نہیں مانیں گے، صحیح بخاری کی بات مانیں گے. یہ ابھی کی بات ہے، 2-3 سال زیادہ پرانی بات نہیں ہے. دوبارہ کلمہ پڑھوایا، کہا صحیح بخاری میں نہیں ہے. من کن تو مولا فہد علی مولا صحیح بخاری میں نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یہ آپ جو حدیث پڑھتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یہ صحیح بخاری میں ہے؟ نہیں ہے. صحیح مسلم میں ہے؟ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے؟ نہیں ہے. ترمذی میں ہے؟ نہیں ہے. ابو داؤد میں ہے؟ نہیں ہے. جتنی 6 کتابیں جن کو صحیح ترین مانا جاتا ہے، ان 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں بھی حدیث نہیں ہے. پورے چیلنج سے بات کر رہا ہوں یہاں ممبر پر بیٹھا ہوا، پوری دنیا میں بات جا رہی ہے. میں جہاں جب بھی سنا رسول نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری سنت، کتاب خدا اور میری سنت. پورے چیلنج سے جتنی 6 کتابیں ہیں میں نے نام لیے، ان میں سے کسی میں بھی یہ حدیث نہیں ہے. لیکن ہر مولوی کی زبان پر یہی حدیث، ہر مولوی کی زبان پر یہی حدیث ہے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا، میرے عطرت اور میرے اہل بیت. یعنی وہی کہا جائے کہ میٹھا میٹھا ہم اور کڑوا کڑوا تو. ارے اگر کوئی صحیح مسلم کو نہ مانے تو تم کافر مان رہے ہو، لیکن اہل بیت کے سلسلے میں تم صحیح مسلم کی حدیث نہ مانتے ہوئے کوئی ایسی حدیث مان رہے ہو کہ جو کسی بھی صحیح میں نہیں موجود ہے. ایک صلوات بھیجے بر نواز بر محمد وآل، ایک صلوات بر محمد وآل محمد. صرف اس لیے کہ اہل بیت کا نام نہ آنے پائے، صرف اس لیے کہ آل رسول کا نام نہ آنے پائے.
لہذا وہ حدیث تم معتبر مانتے ہو جو صحیح ستہ میں کہیں نہیں ہے، اور اس حدیث کا ذکر نہیں کرتے ہو جو صحیح مسلم میں موجود ہے، تو تم خود اپنے عقیدے کے لحاظ سے کافر قرار پا رہے ہو اگر تم نے اس حدیث کو نہیں مانا کہ جس میں ارشاد ہے 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤ، کتاب خدا اور میرے اطرت اور میرے اہل بیت۔ اور عجیب جملے ہیں رسول اللہ کے، جملے ہیں کہ میں یہ دیکھوں گا کہ تم میرے اہل بیت سے کیا سلوک کرتے ہو، دیکھوں گا کہ اہل بیت سے کیا سلوک کرتے ہو۔ اہل بیت کو علم تھا رسول اللہ کو کہ میری آنکھ بند ہوتے ہی ظلم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اہل بیت پر مظالم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، میں دیکھوں گا تم اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، کیا سلوک کرتے ہو۔ دیکھو تو کیا سلوک کیا گیا، انہی کو تم اسلام کا علمبردار مانتے ہو، تم انہی کو اسلام کا ٹھیکیدار مانتے ہو۔ آج تک ظلم ہو رہا ہے، آج تک اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے، قبروں کے نشان مٹائے جا رہے ہیں، زیارت کرنے والوں کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، وہ ظلم آج بھی باقی ہے، دشمنی آج بھی باقی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب مسلمان ہوتے ہوئے رسول کی بیٹی پہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ ارے مسلمان ہوتے ہوئے رسول کی بیٹی پہ بھلا کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ آج چلے جاؤ، 1400 سال بعد چلے جاؤ، سب کا نام لے لو، قبر پر پہنچا دے گا وہاں سپاہی موجود، قبر پر پہنچا دے گا، قبر پر آؤ بتا دوں کہاں پر قبر ہے، آؤ بتا دوں کہاں پر قبر ہے۔ لیکن کہیں غلطی سے اگر رسول کی بیٹی کے نام لے دیے، اگر زبان پر رسول کی بیٹی کا نام آ گیا تو چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے گا، پیشانی پر شکر پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے کوڑے مارے جائے۔ تو جب 1400 سال بعد اہل بیت سے دشمنی کا یہ عالم ہے تو 1400 سال پہلے اگر دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے، اگر دروازہ توڑا جا رہا ہے، اگر شہزادی کی پسلیاں شکستہ کی جا رہی ہے تو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہے اہل بیت سے دشمنی۔ کوئی ظلم ایسا نہیں کہ جو اہل بیت پر نہ کر دیا گیا ہو، کوئی ستم ایسا نہیں جو اہل بیت پر نہ کیا گیا ہو۔ آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ 72 تذکرے ہیں اور 10 دن ہیں کل، لہذا کس کا تذکرہ کیا جائے، کس کا تذکرہ نہ کیا جائے، کس شہید کو بیان کیا جائے، کس شہید کو بیان نہ کیا جائے۔ کیونکہ جناب یوم زینب کا جو دن ہوتا ہے اس میں جناب اون محمد کا تذکرہ میں کرتا ہوں، عام طور سے آج کی مجلس میں جناب اون محمد کا ذکر ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میں یوم زینب میں جناب اون محمد کا تذکرہ کرتا ہوں لہذا آج میں کو موقع مل جاتا ہے کسی اور شہید کا تذکرہ کر لیا جائے، لہذا ایک ایسے شہید کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو پورے کربلا کا ذمہ دار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوا ہوتا، نہیں ہوا ہوتا۔ کون ہے؟ جس نے راستہ روکا ہے، جس نے راستہ روکا ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ابن زیاد کی طرف سے، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں یہاں کے اوپر۔ وہ کون؟ بوئے حر، وہ ہور کے جو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ 1000 کا لشکر اس کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ کل 72 ہے، کل 72 ہیں۔ جیسے ہی ہور قریب آیا امام کے پاس پہنچا کہ ہم گرفتار کرنے آئے ہیں آپ کو، ابن زیاد نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو مولانا نے کہا گرفتار بعد میں کرنا، تب پانی تو پی لو۔ دیکھ رہا ہوں میں کہ پیاس سے زبانیں لٹکی ہوئی ہے، ارے پانی تو پی لو۔ پانی پلایا گیا، پانی پلایا گیا۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ 72 لوگوں کے لیے کتنا پانی کا ذخیرہ ہوگا؟ کہا 1000 لوگ، کہا کل 72 لوگ، تو 72 کے کتنا ذخیرہ ہوگا؟ جب ان 1000 لوگوں کو پانی پلایا گیا ہوگا جو 72 کے لیے جمع تھا، تو مجھے یقین ہے کہ ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ امام کا حکم تھا کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ اس وقت تک پانی کا تک سامنے سے نہ ہٹانا کہ جب تک کہ گھوڑا خود اپنا منہ نہ موڑ لے۔ اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیاس سے اتنا بدحواس تھا،
میں پیاس سے اتنا پریشان تھا کہ پانی پینا چاہتا تھا پانی گر جاتا تھا، پانی پینا چاہتا تھا پانی گر جاتا تھا، چشم وہ جو تھا مشق تھا اس کا تسمہ جو ہے مجھ سے نہیں کھل رہا تھا۔ یہ منظر جب امام حسین نے دیکھا تو خود آگے بڑھتے ہیں، اس پیاسے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ پانی پینے والے کربلا میں کہاں تھے جب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے فریاد کر رہے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ ہاں پیاس سے بچے تڑپ رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے یہ آوازیں ہر کے کانوں میں جا رہی ہیں، ہر خیمے میں ٹہل رہے ہیں، ہاں یہ بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ اگر میں حسین کو گھیر کر نہ لایا ہوتا تو اس وقت حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ ٹہل رہا ہے خیمے میں، پسر سعد کے پاس پہنچا، اے عمر سعد کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ کہا کہ ہاں کل ایسی جنگ ہوگی کہ پورا میدان کٹے ہوئے ہاتھوں پیروں سے بھر جائے گا۔ یہ سننا تھا، ہر کانپنے لگے، ہر تھرانے لگے۔ عمر سعد نے حیرت سے کہا اے ہر اس وقت کوفے میں تم سے بڑا کوئی بہادر موجود نہیں ہے، تم جنگ کے نام سے کانپ رہے ہو، جنگ کے نام سے تھرلا رہے ہو۔ ہر نے جواب دیا نہیں، میں جنگ سے نہیں ڈر رہا ہوں بلکہ اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، جہنم میں جلنے کی مجھ میں ہمت اور تاب نہیں ہے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اس طرح سے چلے، فرات کا رخ کیا کہ فوج والے یہ سمجھیں کہ پانی پلانے جا رہے ہیں، پانی پلانے جا رہے ہیں۔ فرات تک پہنچے، گھوڑے کو موڑ دیا امام حسین کی طرف۔ راستے میں بھائی ملا، اے ہر کدھر جا رہے ہو، اے ہر کس طرف جا رہے ہو؟ کہ آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، مولا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا ارے اتنا بڑا جرم کیا حسین معاف کر دیں گے؟ اتنی بڑی خطا کیا آقا معاف کر دیں گے؟ ہر کے جملے، اے میرے بھائی میرا آقا بڑا کریم ہے، میرا آقا بڑا رحیم ہے، مجھے یقین ہے کہ میری خطا معاف ہو جائے گی۔ جب قریب پہنچے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری ابا میرے چہرے پر ڈال دو اور رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دو، مجھے حسین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ گھوڑے سے اترے، امام حسین تشریف فرما ہے، آگے بڑھے اور امام حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام حسین کے قدموں پر سر رکھا، مولا معاف کر دیجئے، مولا اس گناہگار کو معاف کر دیجئے۔ آنے والے سر تو اٹھا، تو ہے کون؟ کہا کہ گناہگار ہر، میں گناہگار ہر ہوں۔ امام نے فرمایا اے ہر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ عزادار یہاں پر میں نے کبھی جملے عرض کیے تھے، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں رسول اللہ بڑی عظمت و شرف و مرتبہ، جناب یوسف بہت عظمت شرف و مرتبہ، لیکن میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب ظلم کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، معاف کرنا سہل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے زور سے میرے منہ پر تماچا مار دیا فرض کیجئے، تو اس وقت اگر وہ معافی مانگے گا تو معاف کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوگا۔ ارے صاحب شدید تماچا مارا تم نے، حالت میری خراب کر دی تم نے، تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا درد ہو رہا ہے، میں کیسے تمہیں معاف کروں؟ لیکن اگر مہینہ بھر بعد وہ معافی مانگے کہ جب تماچے کی اذیت کا اثر ختم ہو گیا ہو تو معاف کرنا آسان ہوگا، کیونکہ اذیت کا اثر ختم ہو گیا، ظلم کا اثر ختم ہو گیا۔ ہاں یوسف نے بھی معاف کیا تھا اپنے بھائیوں کو، یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، مگر کب معاف کیا تھا؟ جب تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مظالم کا اثر ختم ہو چکا ہے، انتہائی آرام سے تخت حکومت پر تشریف فرما ہے۔ اس وقت بھائیوں کو معاف کرنا آسان تھا کیونکہ ظلم کا اثر ختم ہو چکا تھا، لیکن حسین نے جس وقت ہر کو معاف کیا ہے وہ اس وقت معاف کیا ہے جب کانوں میں بچوں کی فریادوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ اب جب کانوں میں یہ آواز آئی ہوگی تو کیا اندازہ نہیں ہوگا امام حسین کو ارے یہی ہو رہے
کہ جس کی وجہ سے میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کتنے بچے جو ہیں ان کی جان جا چکی ہے۔ تو مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ حر کو معافی مانگنے میں دیر لگی، حسین کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ حر نے سر اٹھایا، آقا بڑا گناہگار ہو، چاہتا ہوں کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے، کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو اجازت ملے، میدان جنگ میں جائے، میرے سامنے قتل ہو تو شاید میرے گناہوں کا کچھ کفارہ ہو جائے۔ بس آخری جملے چند جملے کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی بیٹے کو، میدان جنگ میں جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرا، باپ کو آواز دی، اے بابا میری خبر لیجئے، اے بابا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ حر نے قدم آگے بڑھائے تھے، حر نے قدم آگے بڑھائے تھے کہ کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا، اے حر کہاں چلے، اے حر کہاں چلے، کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں۔ اے حر میں جاؤں گا، میں تمہارے بیٹے کی لاش لے کر آؤں گا۔ یہاں پر والد مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ امام بڑھے آگے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، بیٹے حر کے بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہوئی۔ امام حسین میں طاقت اتنی تھی، قوت اتنی تھی کہ گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، گھوڑے میں بیٹھے بیٹھے جھکے اور جوان کا لاشا اٹھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ لیا۔ ابھی ابتدائے جنگ ہے، ابھی حسین کے جسم میں اتنی قوت ہے کہ لاش اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن وہ فرماتے تھے کہ جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے حسین کی قوت جواب دیتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب قاسم کا لاشا اٹھایا تو لاش اٹھ تو گئی تھی، مگر عالم یہ تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، لیکن جب علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا، بھائی حسین جنہوں نے حر کو روک دیا تھا، وہ لاش علی اکبر کے سرہانے کھڑے ہوئے چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں، کوئی تو نظر آ جائے، کوئی تو مددگار مل جائے، بس آخری جملے، کوئی تو مددگار مل جائے۔ جب کوئی نظر نہیں آیا، روایت کہتی ہے چند بچے چھوٹے چھوٹے آ گئے تھے، انہی کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ آگے آگے لاش ہے علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین، والی اکبرہ کہتے ہوئے، پر آخری دو جملے تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کی لاش وہاں پر لا کر رکھی جہاں پر قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی، برابر میں علی اکبر کی لاش رکھی۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، حسین دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھے، ایک ہاتھ لاش قاسم پر رکھا، ایک ہاتھ لاش علی اکبر پر رکھا، آسمان کا رخ کیا، پالنے والے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا، اب حسین کے دامن میں کچھ بچا نہیں، جو تھا وہ تیری خدمت میں پیش کر دیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔